أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العاتقون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله البررة الكرام. وابن عمه علي عليه السلام الذي ضرب بين يدي رسول الله ضربتين ورمح برمحين وبايع البيعتين وهاجر الهجرتين وقاتل ببدر وحنين ولم يشرك بالله طرفة عين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم ومبرم خطابه العظيم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. صلوات اللهم صل على محمد وآله. بلغ العلا بكماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله. بلغ العلا بكماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله. حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. صل على محمد وآل محمد. انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اور انتہائی اختصار کے ساتھ گفتگو کو تمام کرنے کی میری کوشش ہوگی، مگر مناسبت انتہائی عظیم مناسبت ہے. ولادت سید العرب والعجم محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ اللهم صل على محمد وآل محمد. ولادت حفیدہ رئیس مذہب الامام الاثنی عشریہ الامام الصادق علیہ السلام کے حوالے سے یہ محفل منعقد ہوئی ہے. تو عزیزان محترم، تمہیداً یہ میں ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ مکتب اہل البیت اور مذہب اہل البیت علیہ السلام، اس مکتب میں کچھ خصوصیات ایسی ہیں کسی اور مسلک اور مذہب میں وہ خصوصیتیں ہمیں نظر نہیں آتی. اور یہ کوئی خطیبانہ جملہ نہیں ہے اور میں حقیقت پر مبنی یہ جملہ کہنے جا رہا ہوں. جو نظریہ توحید اس مسلک اور مذہب میں پایا جاتا ہے، ایسا نظریہ کسی اور مسلک کے پاس ہمیں نظر نہیں آتا. اور اس لیے کہ مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ جا کر وادی جبر میں گرا اور دوسرا طبقہ وادی تفویض میں جا کر گرا، اور اسی اثناء میں ایک ایسا نظریہ پیش کیا رئیس مذہب جعفری امام صادق علیہ السلام نے، لا جبر ولا تفویض الامر بین الامرین. ہم تمام عالم اسلام کے مفکرین کے سامنے يمكن لنا أن نتحدى للعالم الإسلامي أن يأتوا بنظرية التوحيد التي توجد عندنا. پورے چیلنج کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں تمام عالم اسلام کے مفکرین کو کہ ایسا نظریہ توحید پیش کرے جس نظریہ توحید کو رئیس مذہب جعفری امام صادق علیہ السلام نے پیش کیا. اور میں یہ جملہ بھی ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ یقین جانیے
بنی امیہ اور بنو عباس کے دور میں نظریہ جبر اور تفویض تیسری کوئی راہ ان کو نظر نہیں آ رہی تھی، اور چونکہ حکومتیں ان کی تھی اور درباری ملا اور علماء ان کے تھے، اور یہی دو ہی نظریے پائے جا رہے تھے، اور جب حکومتوں کو جس نظریے میں مفاد نظر آیا اسی نظریے کو لوگوں کے درمیان وہ حکومتیں پیش کرتی تھی۔ مگر یقین جانیے اگر امام صادق علیہ السلام کا وہ مشہور نظریہ توحید جو کہ مذہب اہل البیت میں وہ نظریہ قابل قبول ہے، بلکہ ہر منصف مزاج عالم دین اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو اس نے تسلیم کیا ہے، اور وہ ہے نظریہ الامر بین الامرین۔ اگر یہ نظریہ مکتب اہل البیت میں علماء اور مفکرین اس پر روشنی نہیں ڈالتے اور امام صادق علیہ السلام اس نظریے کی تاسیس نہیں کرتے تو لوقعنا فی الجبر او فی التفویض کما یقول السید الخوئی رضوان اللہ تعالی علیہ۔ اس قدر تاکید اگر نہیں فرماتے امام صادق علیہ السلام اور ان کے بعد ائمہ اطہار اور آج علماء کرام اس نظریے کی تفسیر اور تشریح اگر نہیں کرتے تو ہم بھی جبر میں یا جو ہے تفویض میں پڑ جاتے، اور یہ روایت کوئی ایک روایت نہیں بلکہ تواتر کے ساتھ لا جبر ولا تفویض الامر بین الامرین یہ نظریہ ہم تک پہنچا تواتر کے ساتھ۔ اور یہاں پر علماء نے بیان کیا آخر سبب کیا تھا، کس قدر تاکید فرمائی ائمہ اطہار نے اس نظریے پر اور اس کی تاسیس فرمائی، اور اس پر کئی روایتیں، ایک روایت نہیں، تعبیرات مختلفہ لیکن روحها واحدہ، مختلف تعابیر ہے لیکن روح ایک ہی ہے، وہ ہے لا جبر ولا تفویض۔ اس لیے کہ ائمہ اطہار علیہ السلام کو یہ معلوم تھا کہ اگر ہم تاکید نہیں کرتے اس نظریے کے بارے میں اور اس کی تاسیس نہیں کرتے تو ہمارے چاہنے والے بھی یا جبر کے قائل ہوتے یا تفویض کے قائل ہوتے۔ اور اسی طرح سے ہم عالم اسلام کے سامنے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں، اور یہ دعویٰ بھی کوئی خطیبانہ دعویٰ نہیں ہے بلکہ فکر و شعور و تأمل کے ساتھ اور یقین کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو مقام رسالت مکتب اہل بیت میں ہے وہ مقام کسی اور مکتب میں نہیں ہے۔ اگرچہ یا رسول اللہ کے نعرے لگانے والے دنیا میں بہت ہے، مگر جو شان رسالت مکتب اہل بیت میں پائی جاتی ہے وہ شان اور مقام کسی اور مکتب کے پاس ہمیں وہ مقام نظر نہیں آ رہا۔ اس لیے کہ ایسے مسلمان بھی آج اس دنیا میں ہے کہ اگر وہ مدینہ شریف کی طرف سفر کرتے ہیں، عشق رسول میں اگر کوئی مسلمان نکلتا ہے زیارت قبر نبی کی خاطر کہ ان کی نمازیں تمام ہوتی ہیں، اس لیے کہ سفر کو سفر معصیت سمجھتے ہیں، ایسے مسلمان بھی آج کی دنیا میں ہیں کہ اگرچہ ان کے نظریات کسی حد تک عالم اسلامی میں زیادہ شہرت کے حامل نظریات ہیں، مگر حقیقت میں بہت سارے مسلمان طبقہ عشق رسول کے حوالے سے یہ اختلاف نہیں رکھتے ہیں کہ اگر عشق رسول میں کوئی سفر کرتا ہے قبر رسول کی زیارت کی خاطر کہ اس کا سفر معصیت شمار ہو، مگر ایسے جمود الفکر افراد پائے جاتے ہیں آج اس دنیا میں بھی، چونکہ قبر کی زیارت حرام ہے لہذا اگر کوئی اس نیت سے گھر سے نکلتا ہے تو اس کا یہ سفر معصیت شمار ہوتا ہے۔ مگر الحمدللہ مکتب اہل بیت میں واضح اور روشن نظریہ پایا جاتا ہے، عشق رسول میں اگر کوئی گھر سے نکلتا ہے یہ سفر معصیت کا سفر نہیں ہوتا بلکہ ثواب اور اجر کا باعث ہوتا ہے۔ درود بھیجئے محمد وعلی محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ اس کے بعد سلسلہ آگے بڑھتا ہے نظریہ امامت اور نظریہ خلافت۔ ایسا نظریہ الحمدللہ نحن نفتخر بهذه النظریہ التي توجد عند الامامیہ، ہمیں افتخار ہے ایسا نظریہ کسی اور مکتب کے پاس ہمیں نظر نہیں آتا ہے۔ میرے محترم دوستو، شب ولادت نبی اعظم ہے اور اس حوالے سے اور مفاتیح الجنان میں جو مروی اور معصورہ زیارات ہیں جنہوں نے مطالعہ کیا ان کی نظر میں وہ زیارتیں محفوظ ہیں، مگر بسا اوقات ایک عادی انسان کو تعجب ہوتا ہے ولادت مصطفیٰ کی اور زیارت مرتضیٰ کی ہو رہی ہے، شہادت مصطفیٰ کی اور زیارت مرتضیٰ کی ہوتی ہے، تو ایک عام مسلمان کا حق بنتا ہے کہ وہ سوال کرے کہ
مصطفیٰ کی ولادت ہے اور مرتضیٰ کی شہادت کے دن بھی علی مرتضیٰ کی زیارت کے لیے لوگ نکلتے ہیں، اور جب ولادت کی مناسبت ہو تو بھی لوگ مرتضیٰ کی زیارت کے لیے نکلتے ہیں۔ اور اتفاق سے روایات معثورہ میں اور زیارات معثورہ میں زیارت بھی اسی طرح سے وارد ہوئی ہے، تاکید کے ساتھ کہ مصطفیٰ کی ولادت کا دن ہو تو قبر علی پر حاضری دینی ہے اور زیارت کرنی ہے، اور شہادت کا تذکرہ ہو تو ضرور جانا ہے مولا الموحدین کے پاس۔ آخر سبب کیا ہے؟ ممکن ہے ایک عام مسلمان کو جو ہے تعجب ہو، مگر جسے انفسنا و انفسکم کا رشتے کا علم ہو اسے یہ تعجب نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ یہ سوال اس زمانے میں بھی ہوا تھا کہ فرمایا رسول اللہ نے من زعم انه يحبني ويبغض علي بن ابي طالب فهو كذاب او كاذب، جو یہ گمان کرتا ہے کہ وہ عاشق رسول ہے مگر دشمن علی ہے تو وہ میرے عشق میں بڑا جھوٹا انسان ہوگا۔ جو دعویٰ کر رہا ہے اس دعویٰ میں بڑا جھوٹا انسان ہوگا، اس لیے ہو ہی نہیں سکتا عاشق مصطفیٰ دشمن علی۔ اس زمانے میں بھی کسی نے تعجب سے کہا قیل یا رسول اللہ کیف ذلک، کون سا ملازمہ ہے عشق مصطفیٰ اور حب علی میں؟ اس زمانے میں بھی اصحاب نے سوال کیا یا رسول اللہ کیا مشکل ہے کوئی ہو انسان جو عاشق رسول ہو مگر عاشق علی نہ ہو؟ تو اسی زمانے میں رسول اللہ نے جواباً یہ فرمایا تھا ہو ہی نہیں سکتا عاشق مصطفیٰ مبغض علی ہو، اس لیے کہ لأن علی ابن ابی طالب منی وانا منہ، علی مجھ سے میں علی سے ہو ہی نہیں سکتا، میرا عاشق تو ہو انسان مسلمان مگر مبغض علی ابن ابی طالب ہو۔ من احبہ فقد احبنی ومن ابغضہ فقد ابغضنی، یہ اس زمانے میں پیغام دیا۔ آج بھی زیارت سے امیر المومنین علیہ السلام کے حوالے سے کہ بھائی ولادت تو مصطفیٰ کی ہوئی ہے اور زیارت مرتضیٰ کی جا رہی ہے، تو یہاں پر بھی اس زمانے میں کوئی دیہات سے دور دراز علاقے سے عشق مصطفیٰ میں گھر سے نکلا اور دور مصطفیٰ ہے، اور جب مدینہ شریف وہ پہنچے زیارت مصطفیٰ کی غرض سے تو پیغمبر اسلام سے ملاقات نہیں ہو پائی اس کی، اور نتیجے میں زیارت محمد مصطفیٰ سے محروم ہو گئے۔ فزار علی ابن ابی طالب، امیر کائنات کے پاس گئے اور مولا الموحدین کی زیارت کر لی۔ اس کے بعد جب ملاقات ہوئی پیغمبر اسلام سے فرمایا یا رسول اللہ اخرج من بیتی ومن داری اشتیاقا لزیارتک ولرؤیتک، آپ کے عشق میں گھر سے نکلتا ہوں، وَإِنَّ دَارِي بَعِيدٌ عَنْ دَارِكَ، اور میرا گھر بہت دور ہے، مگر جب مدینہ پہنچتا ہوں کبھی آپ کی زیارت نصیب نہیں ہوتی ہے، آپ کی مصروفیات یا آپ کسی مصروفیت کی خاطر گھر میں نہیں ہوتے تو آپ کی زیارت مجھے نصیب نہیں ہوتی، فَأَزُورُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، میں امیر کائنات علی بن ابی طالب کی زیارت کر لیتا ہوں، فَيُؤْنِسُنِي بِمَوَاعِظِهِ، وہ مجھے مانوس کرتے ہیں اپنے مواعظ سے اور واعظ و نصیحت سے، تو وَأَعُودِ إِلَىٰ بَيْتِي مُغْتَمًّا، اور میں گھر پلٹ کر جاتا ہوں حالت غم میں، حالت غم اندوہ میں، اس لیے کہ پیغمبر اسلام کی زیارت نصیب نہیں ہوئی۔ فرمایا یا اعرابی ان من زار علی ابن ابی طالب فقد زارنی ومن احبہ فقد احبنی ومن ابغضہ فقد ابغضنی، یہ پیغام صرف تمہیں میں نہیں دے رہا بلکہ بلغہ الی قوم، پوری ملت اور قوم کو یہ پیغام دینا جس نے علی کی زیارت کر لی اس نے مصطفیٰ کی زیارت۔ لوگ بھیجے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد نہیں کرتے۔ اے زائر علی ابن ابی طالب، دل میں عشق مصطفیٰ حب مرتضیٰ کو لے کر جب آپ زیارت کے لیے نکلتے ہیں اور علی کی زیارت اگر آپ کر لیتے ہیں تو معلوم ہونا چاہیے علی تمہیں صلہ دے دے یا نہ دے دے، وَأَنَا مُجْزِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، میں محمد صلہ دینے والا ہوں۔ خود بھیجے محمد والی، اللہم صلی علی محمد۔ لہذا جن لوگوں پر
رشتہ انفسنا و انفسکم واضح اور روشن ہے، اور جسے قلب سلیم کے ساتھ تسلیم کرتے ہیں ان کو یہ تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ شہادت مصطفیٰ کی زیارت مرتضیٰ کی اور ولادت مصطفیٰ کی اور زیارت مرتضیٰ کی، لأنه منی وأنا منہ۔ دوسرے مرحلے میں میرے محترم سامعین تذکرہ کیا محترم جاڑا صاحب نے ابیات حسان بن ثابت کا، مگر ان ابیات کی طرف جانے سے پہلے ان کا ترجمہ ماشاءاللہ میں تائید کرتا ہوں ہر لحاظ سے، لیکن ذرا ہمارا بھی ترجمہ سن لیں۔ اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جمال مصطفیٰ معترضہ، جملہ معترضہ کے طور پر ایک جملہ ارباب مقاتل نے بھی لکھا، اور ہر ذاکر اور خطیب جب مجلس پڑھتا ہے تو اس جملے کو مصائب میں داخل ہونے سے پہلے یا مصائب کے دوران اس جملے کو پڑھ کر گزر جاتا ہے، لیکن میں اختلاف نظر رکھتا ہوں خطبہ کے ساتھ اس معاملے میں کہ اس مجلس کو آپ خاص کریں ملت کے جوانوں کے لیے کہ جس مجلس میں آپ شہزادہ علی اکبر کا تذکرہ کرتے ہیں اور مصائب کا یہ جملہ پڑھ کر آپ جلدی سے گزر جاتے ہیں۔ اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم فقد برز الیہ غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک۔ تین چیزوں کا تذکرہ کیا سید الشہداء، خلقت میں، خلق میں، منطق میں شبیہ پیغمبر ہے علی اکبر۔ یہاں رکنے کی ضرورت ہے کہ آخر خلقت رسول اللہ کیا ہے اور خلق رسول اللہ کیا ہے اور منطق رسول اللہ کیا ہے۔ لہذا جہاں مشبہ پر توجہ دی جاتی ہے وہاں پر مشبہ بہ کا بھی تذکرہ ہونا چاہیے، اور اسی طرح سے دونوں کی خصوصیتوں کو ملحوظ نظر رکھنا ضروری ہے۔ یہاں پیغام دینے کی ضرورت ہے کہ ایک مشہور روایت کے مطابق ایک 18 سال جوان خلقت میں، خلق میں، منطق میں شبیہ رسول اللہ، ما ہوا خلق رسول اللہ وما ہی خلقت رسول اللہ وما ہوا خلق رسول اللہ وما ہوا منطق رسول اللہ۔ خلقت مصطفیٰ کو سمجھنے کے لیے مورخین نے، علماء نے جو کچھ جمال مصطفیٰ کے حوالے سے ذکر کیا ہے تاریخ میں، نثر کی صورت میں، نظم کی صورت میں، مورخین نے یہ لکھا، حسان بن ثابت نثر میں انہوں نے اس انداز میں بیان کیا، لما رأیت الی جمال محمد المصطفیٰ، جب میں نے نور مصطفیٰ کا مشاہدہ کیا، جب چہرے اقدس کی طرف جب میں نے دیکھا، فوضعت کفی علی بصری ذہابا من خوفا من ذہاب بصری، جب میں نے نور مصطفیٰ کا مشاہدہ کیا اپنی ہتھیلی کو آنکھوں پر رکھ لی اس خوف سے کہیں ایسا نہ ہو کہ جمال مصطفیٰ کے سبب میری بصارت نہ چلی جائے۔ یہ ہے جمال مصطفیٰ، اور ایک جمال ظاہری ہے اور ایک جمال باطنی ہے۔ جمال باطنی کا اندازہ یہاں سے لگائے کہ اس جاہل معاشرے میں اور اسے طغیان اور شرک میں مبتلا معاشرے میں کسی کو صادق اور امین کے لقب سے نوازنا کوئی آسان مرحلہ نہیں۔ آج کے دور میں 10-10 میٹر کے امامہ پہننے والوں پر بھروسہ نہیں کیا جاتا، صادق اور امین کہنا بہت مشکل ہوتا ہے آج کے دور میں میرے دوستو، لیکن اس جاہل معاشرے میں لوگوں نے یہ اعتراف کر لیا، ھذا هو الصادق وھذا هو الامین۔ صدق و صفا اور امانت داری دو اہم صفات اس زمانے میں مشہور ہو گئی، اور جمال معنوی اور کمالات معنوی کے بارے میں فلما استکمل، مورخین نے یہ لکھا، فلما استکمل 40 سنة فنظر اللہ سبحانہ وتعالی الى قلبه، جب 40 سال عمر مبارک کے مکمل ہو گئے رب جلیل نے قلب مصطفیٰ کی طرف دیکھا، فوجدہ اطوع القلوب وافضعها وافشعها من بین القلوب، تمام قلوب میں خاضع ترین، خاشع ترین، اطوع ترین قلب مصطفیٰ کو پایا۔ فاذن للسماع، اور آسمانوں کو پروردگار نے یہ اجازت دی
کہ وہ دروازے کھل جائے عالم غیب کے، ففتحت السماء ومحمد ينظر الیہا، عالم غیب کے دروازے کھل گئے اور پیغمبر اسلام اس دنیا میں رہتے ہوئے عالم غیب کا مشاہدہ کیا۔ وَأَذِنَ لِلْمَلَائِكَةِ أَن نَّزِلُوا، ملائکہ کو اجازت مل گئی کہ وہ آسمان سے نازل ہو جائے، وہ محمد ينظر الیہ، عالم غیب کا پیغمبر اسلام نے مشاہدہ کیا، اس کمال پر پیغمبر اسلام پہنچے۔ یہ کمال معنوی کی بات ہے، مگر جمال ظاہری کے بارے میں علماء نے یہ لکھا، اگر نور مصطفیٰ لباس بشری میں مستور نہ ہوتا لما اطاعت اعیننا برؤیتہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے جمال مصطفیٰ۔ نثر میں بیان کرنے کے بعد آگے بڑھ کر حسان بن ثابت کا یہ کہنا ہے، وَأَحْسَنُ مِنْ لَمْ تَرَ قَطْ عَيْنِي وَأَجْمَلْ مِنْ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، پوری دنیا میں تجھ جیسا حسین انسان کو میں نے کبھی نہیں دیکھا، اور اللہ کی قسم وَأَجْمَلْ مِنْ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، قالب خلقت الہی سے ایسی ماں گزری ہی نہیں جو تجھ جیسا حسین انسان پیدا ہے۔ خلقت مبرأ من كل عیب، تیری خلقت تمام عیوب سے مبرہ ہے، کأنک قد خلقت کما تشاء، تیری خلقت سے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ تیری خلقت تیری مرضی سے ہوئی ہے۔ وہ بھیجے محمد والے هذا هو جمال محمد المصطفى ونوره وحسنه، خلق محمد مصطفیٰ، کیا اخلاق ہے۔ ریاست مدینہ کے نعرے لگانے والے اس پیغام کو سن لے کہ مکہ معظمہ سے ہجرت کرنے کے بعد جس گھر میں پیغمبر اسلام نے مدینہ شریف میں قدم رکھا، وہ ایک غریب گھرانے میں پیغمبر اسلام نے مہمان بن کر اترے، اور اس غریب گھرانے سے ابو ایوب انصاری کے گھر سے ریاست مدینہ کا آغاز کیا، اور مدینہ میں پہنچنے کے بعد مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، اور ہجرت سے قبل مواخات اور ہجرت کے بعد مواخات۔ یہاں یہ نقطہ میں ضروری سمجھتا ہوں کہ دو مواخاتوں کی بنیاد ڈالی پیغمبر اسلام نے، ہجرت سے قبل اور ہجرت کے بعد۔ مختصر فلسفہ اس کا یہ تھا کہ ہجرت سے قبل چونکہ عربوں میں امتیازات آپس میں، اگرچہ ایک ہی قوم کے اندر ایک ہی ملت کے اندر امتیازی سلوک کے قائد تھے، اس امتیازی سلوک کو ختم کرنا ہدف تھا پیغمبر اسلام کا، اور مدینہ شریف میں جس مواخات کا اظہار کیا پیغمبر اسلام نے، اس میں چونکہ دو علاقوں کے مختلف مزاج کے لوگ انصار اور مہاجرین کا اجتماع تھا، اور ممکن ہے مستقبل میں مختلف زبانیں بولنے والے افراد آئیں گے، اسلام قبول کریں گے، اس عصبیت اور عنصریت کو ختم کرنے کا ہدف تھا کہ المسلم اخو المسلم، المؤمن اخو المؤمن، یہ عصبیت اور عنصریت ختم ہو جائے، یہ ہدف تھا۔ مگر مدینے میں اخلاق رسول اللہ کی ایک مثال میں ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ مسجد تعمیر ہو گئی، اور کچھ غریب مہاجرین بھی تھے اور انصار بھی تھے جن کی کفالت پیغمبر اسلام نے لی تھی، اصحاب صفہ چبوترے والے، نہ ان کے پاس چھت ہے، نہ روٹی ہے، نہ کپڑا ہے پہننے کے لیے، جن کی کفالت پیغمبر اسلام کے پاس ہے، یجلس معہم ویأکل معہم، غریبوں کے ساتھ بیٹھنا آج کے دور میں تھوڑی سی عزت مل جائے، شہرت مل جائے، بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے غریب کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا، یا کسی غریب کو گھر پر دعوت دینا۔ امیروں کے لیے اور جن کے پاس شہرت ہے، جن کے پاس بنگلے ہیں، گاڑیاں ہیں، چار چار بیویاں ہیں، ان کے لیے بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے کسی غریب کو گھر بلا کر دعوت دے، یا کسی کے گھر جا کر جو ہے دعوت قبول کر کے اس کے پاس کھانا کھائے۔ مگر سلام اللہ علی رسول اللہ، جن کے پاس چھت نہیں ہے، جن کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، پیغمبر اسلام یجلس معہم ویأکل معہم۔ اور ایک مرتبہ آغائی میلانی حافظ اللہ نے یہ لکھا ہے کہ ایک انصاری متکبر شہرت والا اور پیسہ والا مالدار انسان آیا، دیکھا کہ غریب قد لصق من اصحاب الصفہ، ایک غریب اور نادار مسلمان قد لصق برسول اللہ،
پیغمبر اسلام کے ساتھ متصل ہو کر کھانا کھا رہے ہیں، گفتگو میں مصروف ہے، دور سے دیکھا ایسے غریب اور فقراء جن کے پاس نہ چھت ہے، نہ روٹی ہے، نہ لباس ہے، وہ رسول اللہ کے ساتھ اس قدر قریب جا کر بیٹھے ہوئے، دور جا کر بیٹھا تو پیغمبر اسلام فنظر الیہ، رسول اللہ اس کی طرف دیکھا، اتنی تقدم الیہ، قریب آ جائے۔ اس اعرابی، اس انصاری جاہل نے کہا کہ ان لوگوں کو، ان غریبوں کو آپ دور کر دیں، پھر میں آپ کے پاس آؤں گا۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا اتخاف، کیا اس چیز سے تمہیں خوف ہے کہ اس غریب کی غریبی تمہیں لگ جائے گی؟ هذه یسیرۃ رسول اللہ، هذا هو اخلاق رسول اللہ، اور یہی اخلاق امیر کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کو بھیجے محمد جالس المسکین مسکینا، امیر کائنات کی سیرت بھی دیکھیے، مسکین مسکین کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، فقیر فقیر کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ هذا هو اخلاق علي بن ابي طالب، وهذا هو اخلاق النبي، لان النبي الاعظم هو الذي ربى علي بن ابي طالب۔ اخلاق کی تربیت آپ دیکھیے، اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جمعت في صفاتك الاسباب يا علي بن ابي طالب، جمعت في صفاتك الاسباب ولهذا عزت لك الانداد۔ عام اوقات میں جو صفتیں ایک عام انسان میں معمولاً جمع نہیں ہوتی ہیں، وہ تمام صفات کمالیہ یا علی آپ کی ذات میں جمع، ایک ہی وقت میں زاہد حاکم حلیم شجاع فاتح ناصر فقیر جواد، صفی الدین حلی من تلامذۃ المحقق الحلی صاحب شرائع الاسلام۔ یہ شاعر کبیر فرماتا ہے ایک ہی وقت میں امیر کائنات حاکم بھی ہے، زاہد بھی ہے، ناصر بھی ہے، اور سب سے بڑا فقیر بھی ہے، سب سے بڑا سخی بھی ہے۔ دنیا میں کوئی انسان آن واحد میں سب سے بڑا فقیر بھی ہو، سب سے بڑا سخی بھی ہو، مگر علی بن ابی طالب ہے، زاہد حاکم حلیم شجاع فاتح، عربی میں عام لفظ ہے قاتل، دشمنان خدا کو قتل کرنے والا، لیکن شاعر نے عمدن کہا قاتل نہیں، فاتح، اس لیے کہ قاتل ممکن ہے پہلی ضربت میں، دوسری ضربت میں، تیسری ضربت میں کسی کو مارے، مگر اللہ کی قسم ضربت علی بن ابی طالب لا تحتاج الی ضربۃ ثانیہ، اسے فاتح کہا جاتا ہے۔ وہ بھیجے محمد والے اخلاق نبی کا تذکرہ ہوا اور سیرت نبی کا تذکرہ ہوا، اور وہی مثال علی کی سیرت میں بھی ہمیں ملتی ہے۔ اخلاق کے بارے میں صفی الدین حلی نے یہ لکھا اپنے اشعار میں، خلق یخجل النسیم من اللطف، خلق علی، اخلاق علی اس قدر شفافیت اس میں پائی جاتی ہے کہ باد نسیم بھی علی کے اخلاق سے جمع ہے۔ وَبَأْسٌ يَذُوبُ مِنْهُ الْجَمَالُ، انسان تو دور کی بات ہے، اگر راہ خدا میں امیر کائنات غضبناک ہوتے لوہا بھی پگھل جاتا ہے۔ درود بھیجے محمد